رحمت، مغفرت اور جہنم سے خلاصی والے مہینے یعنی رمضان المبارک کی آمد ہے۔ امت محمدیہ ہر بار کی طرح رواں برس بھی اس مبارک مہینے کا بے صبری سے انتظار کر رہی ہے، لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے اس سال حالات قدر مختلف ہیں۔ نوجوان عالم دین مفتی سلمان نے نیوز دا پیشن کے ذریعے سے عوام کو ایک نہایتی اہم پیغام دیا ہے۔ اس پیغام میں مفتی سلمان نے رمضان المبارک کی فضیلت اور رواں برس اس کا کس طرح اہتمام کیا جائے کے حوالے سے گفتگو کی۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے، لہٰذا رمضان سے متعلق چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اگر ہم اس میں غافل رہے اور ہم نے اگر غفلت برتی تو یہ رمضان کا مہینہ ہمارا بیکار ہو جائے گا۔ لہذا سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ آیت سورہ بقرہ کی 183 آیت ہے اور دوسرے پارے کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں بیان فرمائی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ یعنی کہ اس آیت میں سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزے کی فرضیت کی ہے کہ روزہ ایمان والوں پر فرض ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے۔ اس حصے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ روزہ پچھلی امتوں پر بھی فرض کیا جا چکا ہے، اگرچہ ان کے روزے کی نوعیت الگ ہو، لیکن روزہ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھا۔ اس کے بعد اخیر میں اللہ تعالیٰ نے روزے سے حاصل ہونے والے فائدے کا ذکر فرمایا، لعلکم تتقون، کہ روزے رکھنے کا مقصد اور غرض یہ ہے کہ تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند آیتوں کے بعد اس مہینے کی بھی وضاحت فرما دی کہ یہ مہینہ کون سا ہے جس میں روزے فرض کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا۔ ھدی للناس، وہ قرآن پاک جو تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا اس آیت سے اس مہینے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے نزول کے لیے جو ہے رمضان کے مہینے کو منتخب فرمایا۔ تو یہ رمضان کی اہمیت کو بتلاتا ہے کہ یہ کتنا اہم مہینہ ہے۔ لیکن محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک اس سے بھی اہم پہلو ہے رمضان کے تعلق سے۔ اگر ہم نے اس میں بے توجہی برتی اور غفلت سے کام لیا تو ہم اگرچہ اس میں عبادت میں لگے رہے اور روزوں میں لگے رہے، لیکن ہماری اس غفلت کی وجہ سے ہماری تمام عبادتیں بیکار ہو جائیں گی۔ اس کے بارے میں خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب صائم من لیس له من صیامه الا الجوع ورب قائم
من لیس له من قیامہ الا السحر۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں جن کو دن میں روزہ رکھنے کے بدلے میں، دن میں جو انہوں نے روزہ رکھا ہے، جو انہوں نے کھانے پینے کو چھوڑا ہے، اس کے بدلے میں ان کو سوائے بھوک کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ پھر فرمائے گی کہ کتنے رات کو عبادت میں جاگنے والے ایسے ہیں جن کو رات میں جاگنے کی مشقت کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ لہٰذا کتنا ڈرنے کا مقام ہے، جہاں اس رمضان کی بہت اہمیت ہے، یہ رمضان اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے، اسی طرف اگر ہم نے غفلت سے کام لیا اور بے توجہی سے کام لیا تو ہماری کوششیں، ہماری محنتیں، ہماری عبادتیں سب رائے گاہ ہو جائیں گی۔ لہذا ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی زبان کو، اپنی آنکھ کو، اپنے دل کو۔ روزہ تو رکھ رہا ہے انسان، لیکن اللہ کی نافرمانی کر دیا، کسی کی غیبت کر دی، آنکھ کا استعمال صحیح نہیں کیا، دل کا استعمال صحیح نہیں کیا، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے روزے کا جو ثواب ہے اور رات کے قیام کا جو ثواب ہے، یہ سب کا سب ختم ہو جاتا ہے۔ روزہ صرف منہ کا اور پیٹ کا روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ تو تمام اعضاء کا ہے، اور اللہ کی نافرمانی اور جو یہ معاصی ہیں ان سے تو ہم اور آپ کو 12 مہینہ اس سے بچنا ہے، 24 گھنٹہ اس کا اہتمام کرنا ہے۔ لیکن رمضان میں چونکہ اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح جو ہے برستی ہے، لہٰذا اس سے اپنے آپ کو اور یعنی کہ گناہوں سے اپنے آپ کو اور بچانا ہے، کیونکہ جس چیز کی جتنی قدر ہوتی ہے اس کی ناقدری کا جو سزا ہوتی ہے وہ کافی بڑی ہوئی ہوتی ہے۔ دوسری طرف ایک اور حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک بہت لمبی حدیث ہے جہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی اور اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اس حدیث میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو اور اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ شخص جو رمضان جیسا مبارک مہینہ پائے لیکن اس کی مغفرت نہ ہوئی اور وہ جہنم میں داخل کر دیا جائے، یعنی کہ اس نے اس رمضان جیسا بابرکت مہینہ بھی غفلت سے گزار دیا، اللہ کی نافرمانی میں گزار دیا اور اپنے آپ کو بخشا نہیں سکا، مانگ کر، رو کر، اللہ کے سامنے گڑا کر اس کی بخشش نہیں ہو پائی، تو اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ بہت بڑی وعید ہے، خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہا۔ جو آدمی اللہ کی رحمت سے بعید ہو جائے اور دور ہو جائے، اس کے لیے کس خیر کی امید کی جا سکتی ہے۔ پھر اسی مہینے میں اخیر عشرے میں ایک رات آتی ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر جو کہ 30ویں پارے کی ایک سورہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر جو ہے یہ رات جو ہے 1000 مہینوں سے زیادہ بڑی، کہ اس رات میں آدمی جاگ کر اللہ کی عبادت کرے، یہ جو ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ تو لہذا جب یہ راتیں آئیں گی، جب آخر عشرہ شروع ہوگا، تو ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے اللہ کی عبادت کریں تاکہ ہمیں وہ ثواب ملے، ہمیں وہ ثواب حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم اور آپ کو
بلکہ تمام اہل ایمان کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے خاص طور پر بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور آخر میں ایک بات عرض کرنی ہے، وہ یہ کہ ملک کے قانون کے پیش نظر رمضان کی جو ایک خاص عبادت ہے تراویح پڑھی جاتی ہے، اس کا جو ہے ہم گھروں میں پڑھنے کا اہتمام کریں، چونکہ یہ بات تحقیق سے ثابت ہو چکی ہے کہ کثرت اختلاط کی وجہ سے یہ بیماری پھیل رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج مسجدیں بند کر دی گئی ہیں، نمازیں جو ہیں فرض نمازیں جو ہیں گھر میں ادا کی جا رہی ہیں، تو لہٰذا جو ہے تراویح بھی جو ہے ہم اپنے گھروں میں اس کے پڑھنے کا اہتمام کریں، اور کیوں نہ ہو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کا حکم ہے، اور ہماری شریعت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ بیماری سے، ایسی بیماریوں والے لوگوں سے، یا ایسی بیماری جب عام ہو جائے، وبا پھیل جائے، تو آدمی کو چاہیے کہ وہ خود کو یعنی احتیاط سے کام لے، ایسی جگہ جانے سے خود کو روکے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ بھائی جس کو کوڑھ کی بیماری ہو، جو کوڑھ کا مریض ہو، اس سے تم جو ہو دور رہو، اس سے پرہیز کرو۔ خود آپ کا عمل بھی یہ تھا، حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے ہاتھ نہیں ملایا بیعت کے وقت، وہ بیعت کے لیے آیا تھا، کیوں نہیں ملایا؟ کیونکہ اس کو ایک ایسی بیماری تھی جو پھیلتی ہے۔ تو خود شریعت کا یہ حکم ہے، تو ہمیں اس پر اور عمل کرنا ہے۔ تو سب انشاءاللہ اس کا عزم کریں، اس کا ارادہ کریں کہ قانون، ملک کے قانون کے پیش نظر جو بھی ہم سے کہا جا رہا ہے، جو انتظامیہ ہم سے کہہ رہی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم جو ہے رمضان کا مہینہ جو ہے گزاریں گے، اور رمضان کے مہینے کی عبادتیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے خیر کا معاملہ فرمائے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ علماء کرام کے مشوروں پر عمل کرتے ہوئے رمضان المبارک کا اہتمام کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ مفتی سلمان کے اس پیغام کو عوام تک پہنچائیں۔ ساتھ ہی ہم خدا سے دعا گو ہیں کہ اس ماہ مبارک کی برکت سے نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا کو اس وبائی مرض سے نجات دے۔ نیوز دا پیشن کے لیے گوہر عالم کی رپورٹ۔